اوے نیازی تو تے کرسی دا خیال نہیں کیتا تو ملک دا خیال کی کرے گا. دیکھیں شائستہ آپ کو میرے ماتھے پہ لگتا ہے کہ بے وقوف لکھا ہو؟ نہیں کچھ نہیں لکھا ہوا آپ کے ماتھے پہ. کیوں دل جلانے کی بات کرتے ہیں, کیوں من لگانے کی بات کرتے ہیں. میں نے تو خوشی میں 20 دن سے منہ نہیں دھویا, آپ نہانے کی بات کرتے ہیں. پھر میں نے سوچا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے, نہانا آئے یا نہ آئے پھر بھی نہانا چاہیے. اوے نیازی جو میٹرو بسوں میں کمیشن آتا ہے وہ ڈاکٹروں میں نہیں آ سکتا. اچھا, جو کمیشن سڑکیں بنانے میں آتا ہے, جو کمیشن پل بنانے میں آتا ہے, جو کمیشن اونچے اونچے پل بنانے میں آتا ہے وہ ڈاکٹروں میں نہیں آتا. تاریخ گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے کہ نون لیگ جب بھی آئی اس نے پاکستان میں ڈیولپمنٹ کر دی, بیجا کراتی تھی. وہ دن محمد میری ٹوپی کیچ کرا, وہ ٹوپی کیچ کرا, میری ٹوپی کیچ کرا. دیکھیں ایمان سے بتائیں شائستہ, ایمان سے بتائیے گا میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ٹھیک لگ رہا ہے آپ. کام ضروری ہے, اس ملک کی ترقی ضروری ہے, اس قوم کی ترقی ضروری ہے. یہ نیب, یہ ایف آئی, یہ کوئی بھی ضروری نہیں ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ نیازی حکومت میں جو ہے پاور پلانٹس کے لیے تیل نہیں خریدا گیا, تو پاور پلانٹس کس طرح چل رہے تھے؟ الادین کے چراغ کو رگڑتا تھا اور اس سے بجلی پیدا ہوتی. میں وزیر اعظم ہوں, صحیح. میں ٹوپا باندھ دیا گا. عمران خان کا دماغ خراب ہے تو مجھے لگتا جڑا تیرا پروڈیوسر ہے وہ بھی دماغ خراب ہے. میں مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہی ہوں کہ وہ آج کل کہاں ہیں. بات مت کیجیے گا اس بندے کی, کیوں؟ بات مت کیجیے گا اس شخص کی, لیکن مولانا ناراض نہ ہو جائے گی. اوے مولانا, سویٹ آئی لو یو مولانا. کہاں سے ڈھونڈ کے لاتی ہیں آپ ایسے سوال جن کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شائستہ جلیل. ناظرین, آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ڈمی اسٹوڈیو سے خادم پنجاب سے 1 درجہ ترقی پانے والے خادم پاکستان شہباز شریف صاحب. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں. السلام علیکم شہباز صاحب. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا. اچھا, پرائم منسٹر بننے کا آپ کا خواب پورا ہو گیا, کیسے آپ کے جو ہے شب و روز گزر رہے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب, آج کل جو شب و روز میرے گزر رہے ہیں وہ بہت اچھے گزر رہے ہیں. اس سے پہلے بہت سارے مسائل ہوتے تھے, لیکن اب کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا. اب میرے سارے مسئلے بالکل ٹھیک ہو گئے. اچھا. دیکھیں شائستہ, پہلے جو میڈیا چینل تھے وہ ہماری بات نہیں سنتے تھے, لیکن اب میڈیا چینل جو ہے وہ ہمیں بلا رہے ہیں. تو آپ کے چینل کا بھی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ کے چینل کا, تمام چینل کا بہت بہت شکریہ. اچھا, یہ بتائیں کہ کوئی تبدیلی آئی ہے پرائم منسٹر بننے کے بعد؟ دیکھیں شائستہ, بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. میں ایک غریب ملک کا وزیر اعظم ہوں. ابھی تک تو مجھے خود بھی یقین نہیں آتا کہ میں وزیر اعظم. ابھی تک میرے دل میں وہی چلتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں. لیکن پھر اس کے بعد روزانہ صبح میرا جو سیکریٹری وہ چٹکی کاٹ کے بتاتا ہے کہ میاں صاحب تو صرف وزیر اعلیٰ نہیں, وزیر اعظم. اچھا. اس کے بعد دیکھیں, میں نے غریب ملک کا وزیر اعظم. اس کے بعد اب میں نے جوتے اور کپڑے سستے پہننا شروع کر دی. اب میں نے 7 لاکھ روپے کے سوٹ پہننا شروع کر دی. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک غریب ملک کا وزیر اعظم ہوں. اچھا. میں نے 2.5 لاکھ کا کل جوتا لیا پینوراما سے, اس لیے کہ میں ایک غریب قوم کا وزیر اعظم ہوں. لیکن اس سے پہلے دل خود کفیل کے حالات بہت برے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دل خود کفیل کے حالات اتنے برے تھے کہ ہم لوگ کھانا کھاتے تھے لنگر سے اور پانی پیتے تھے سبیل کا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب معاملات بہت اچھے ہیں. مطلب آپ نے جو ٹھانی تھی وہ آپ کا خواب پورا ہو گیا؟ جی بالکل. دیکھیں, ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی شک ہے تو مجھے بتائیں, مجھے ابھی بتائیں کہ اگر اس میں کوئی شک ہے تو. دیکھیں, میں ایک جذباتی بندہ ہوں. میرا جو جوش خطابت ہے اس میں بہت سارے جذبات ہوتے ہیں. اچھا. اگر آپ اگر مائک لگاتے نا ادھر سامنے تو آپ کو پتا ہوتا شائستہ کہ یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں, میں کیا گل کھلاتا ہوں. میں آپ کے سارے مائک توڑ دیتا, میں ان کی کیبلیں توڑ دیتا, میں ٹیبلیں توڑ دیتا, میں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے نعرے لگواتا کہ میں نہیں مانتا, اوے نیازی میں تجھے نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. اور یہ بات میری بچپن سے ہے. بچپن میں ایک دن عید والے دن ابا جی نے مجھے 1 روپیہ دیا اور بڑے بھائی کو وڈے باجی
جو वड्डे पाजी हैं हमारे, उन्होंने और मैंने इकट्ठे बाल लगवाए थे, लेकिन आपको पता है कि आजकल, उसके बाद उनको 5 रुपए दिए। मैंने कहा बहुजूर ये गलती है। उसके बाद जब मुझे 5 रुपए मिले तो फिर मेरे पास 6 रुपए हो गए। मैं तो बचपन से आती हूँ इस चीज़ का। तो उसके बाद लेकिन लोग समझते हैं कि मैंने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया। नहीं, ये कब्ज़ा नहीं, ये मुस्लिम लीग नून की और उनके जितने भी कारकुन हैं उन सब की जीत है। अच्छा शहबाज शरीफ साहब, ये बताएं, जब इमरान खान वजारत उस्मा की कुर्सी छोड़कर चले गए थे तो फिर आपने क्या किया? ये उज़्मा कौन है? वजारत उस्मा। वजारत उज़्मा, देखें आपका सवाल पहली बात हुई है कि मैं भूल गया हूँ, दोबारा करें। मेरा सवाल ये है कि जब इमरान खान ने वजारत उस्मा की कुर्सी छोड़कर वो चले गए तो फिर आपने क्या किया? इसका जवाब बताऊं। देखें इमरान खान कुर्सी को तोड़ फोड़ के गए थे। अच्छा, इमरान खान ने 4 साल में कुर्सी के पोशिश तक चेंज नहीं करवाए, लेकिन जैसे ही मैं आया मैंने आके सबसे पहले पोशिश चेंज करवाए। पोशिश के बाद मैंने मार्केट से एक बंदे को बुलवाया। मैंने कहा भाई 2 दर्जन कील लेकर आना क्योंकि कुर्सी सेट करनी है। मैंने नया फॉर्म डलवाया, नया फॉर्म डलवा के उसके बाद मैं कुर्सी पे बैठता हूँ आजकल। ओए नियाजी, तू ते कुर्सी का ख्याल नहीं किया, तू मुल्क का ख्याल की करेगा? मगर हमने तो कुछ और सुना था कि आपने कुछ और किया था उस वक्त। देखें उस दिन मैंने एक नया गाना डाउनलोड किया। आपने वो गाना सुना है? नहीं, कौन सा गाना? चैंपियंस, चैंपियन, स्टैंड अप क्रिकेट का फॉर सॉन्ग द है। चैंपियंस। यस, क्योंकि आपको पता है वड्डे पाजी भी किसी दौर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, ये इमरान खान नियाजी तब से वड्डे पाजी को जानता है और इमरान खान नियाजी को तब से मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैंने वो गाना डाउनलोड किया, अपने कमरे के म्यूजिक सिस्टम में वो गाना चलाया। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने कमरे के दरो दीवार खोल दिए। जैसे ही वो दरो दीवार खोले उसके बाद फिर आपके भाई ने वहाँ पे 3-4 स्टेप किए। अच्छा, मेरा डांस किया आपने? जी। ठीक है, तो ये चैंपियन कौन थे, आप या इमरान खान? बताओ। देखें शाइस्ता, आपको मेरे माथे पे लगता है कि बेवकूफ़ लिखा हो? नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ आपके माथे पे। तो फिर उसके बाद चैंपियन कौन हुआ? मैं हुआ ना। अच्छा, क्यों दिल जलाने की बात करते हैं? क्यों दिल जलाने की बात करते हैं? क्यों दिल जलाने की बात करते हैं? क्यों मन लगाने की बात करते हैं? मैंने तो खुशी में 20 दिन से मुंह नहीं धोया, आप नहाने की बात करते हैं। लगता है आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और खुशी में आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। पहले मैं ईद के ईद नहाता था। जिस दिन न्याजी गया मैं उस दिन मैंने नहाया और मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैंने सोचा कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नहाना आए या ना आए फिर भी नहाना चाहिए। ओए न्याजी। अच्छा मियाँ साहब, आपकी खुशी जो है वो छुपाए नहीं छुप रही है। देखिए शायद साहब, आपने मुग़ल आज़म देखी है? जी मुग़ल आज़म फिल्म की बात कर रहा हूँ जो कि आसिफ की थी। जी हाँ, देखिए। उसमें मेरी जो खुशी है जब अनारकली को सलीम आके बोलता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो आगे जो अनारकली होती है वो कहती है सलीम मैं कहीं खुशी से मर ना जाऊं, तो मेरी हालत ऐसी हो गई है। अच्छा, आप देखें मैंने कैसे नियाजी को भगा दिया। आप मेरी प्लानिंग देखें, भाई का प्लान चेक करें। अच्छा ये बताएं, आपको अपनी और इमरान खान की हुकूमत के में क्या फ़र्क नज़र आता है? देखें पाकिस्तान वही, अवाम वही, बिल्कुल। कुर्सियाँ नहीं, कुर्सी मैंने सेट करवाई थी, कुर्सी मेरी नहीं। मैं नया बंदा आया तो मैंने अपनी नई कुर्सी ली। देखें सबसे पहले जो मैंने काम किया अपनी हुकूमत में आके, दूध, दही, शहद और इसके साथ साथ पेट्रोल की नहरों का ऐलान कर दिया। कराची से कश्मीर तक एक एक नहर में आपको पेट्रोल मिलेगा, आपको दूध मिलेगा, आपको दही मिलेगी और आपको शहद मिलेगा। आपने जो कुछ भी बनाना वो पी लीजिएगा। और उसके बाद मैं वहाँ पे एक सिक्योरिटी रखूँगा, क्योंकि ये ना हो कि कोई बंदा दूध की नहर में दही से कोई कोला उठा के डाल दे, तो आपको पता है वो भी सारा दही बन जाएगा। ये बातें तो पुरानी हो गई, कोई नई बात बताएं। नई बात आपको ये बता रहा हूँ कि कल रहीम यार खान और मुल्तान में नहरों में, दूध की नहर में डूब के 4 बंदे जो है वो चले गए। तो देखें लोग एहसास करें। मुझे पता है कि ये आवाम गरीब है, लेकिन गरीब आवाम का गरीब लीडर जो 7 लाख रुपए का सूट पहनता है सिर्फ इन लोगों की गुर्बत की वजह से। अच्छा, मगर पंजाब के लोग तो ये कहते हैं कि पंजाब में अगर आप मेट्रो की जगह मेडिकल कॉलेज बना देते तो डॉक्टर्स की एक बड़ी खेप मिल जाती।
او شائستہ پلیے لوکے میں اب تینوں کی سمجھاؤں. دیکھیں جو میٹرو بسوں میں کمیشن آتا ہے وہ ڈاکٹروں میں نہیں آ سکتا. اچھا. جو کمیشن سڑکیں بنانے میں آتا ہے, جو کمیشن پل بنانے میں آتا ہے, جو کمیشن اونچے اونچے پل بنانے میں آتا ہے وہ ڈاکٹروں میں نہیں آتا. ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے عوام کو. اچھا. عوام جڑی بوٹیاں بھی ہیں. میں جب بچپن میں میرے سر دے وچ پیڑ پیندی سی, میری اماں اس ویلے مینوں پتونے دا کعوہ بڑھا کے دیندی سی. اماں کہندی سی او شبازیا تو پی جا تیرے سر دا درد ختم ہو جائے گا. تو اس لیے میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر تمہارے سر میں درد ہے تو اس کے بعد گولیاں لینا چھوڑ دو, پودینے کا قہوہ پیو اور سر کا درد دور بھگا دو. سارے مسائل ہم لوگ ایسے حل کر دیں گے. سارے مسائل میری حکومت, اوے نیازی دکان کھول کر سمجھ لے, سارے مسائل ایسے حل کریں گے جیسے ہم لوگوں نے ڈینگی کو مار بھگایا تھا. تاریخ گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے کہ نون لیگ جب بھی آئی اس نے پاکستان میں ڈیولپمنٹ کر دی, بیجا کراتی تھی. ناظرین, خادم پاکستان کی ماہرانہ گفتگو جاری ہے, آپ اشتہار دیکھیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈمی اسٹوڈیو سے آئے شہباز شریف صاحب. شہباز صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کی روایتی ٹوپی نظر آتی تھی آپ کے سر پہ, وہ کہاں ہے آج کل؟ دیکھیں کل ہی میں نے پینوراما سے نئی ٹوپی خریدی ہے, وہ بھی صرف اور صرف 44,919 روپیز میں. صرف 44,000؟ صرف کیونکہ میں ایک غریب ملک کا غریب وزیر اعظم. اچھا. اوے نیازی, میں نیازی کو بتا دوں کہ نیازی تو ویکھ لے, میں غریب وزیر اعظم, غریب قوم دا غریب وزیر اعظم, صرف اور صرف 44,000 دی ٹوپی تے تو پاندا 3,000 دا چپل. یہ جواب ہے اس کو غریب انسان کو. کم سے کم بندے کا کوئی سٹینڈرڈ بھی ہونا چاہیے. وہ دین محمد میری ٹوپی کیچ کرا, وہ ٹوپی کیچ کرا, مینو ٹوپی کیچ کرا. یہ دیکھیں یہ ہے میری ٹوپی, 44,999 روپے کی ٹوپی. اچھا شہباز شریف, آگے بڑھتے ہیں, کچھ سیاست پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں ایمان سے بتائیں شائستہ, ایمان سے بتائیے گا میں آپ کو کیسا لگ رہا ہوں؟ ٹھیک لگ رہے ہیں آپ. 7.5 لاکھ روپے کا سوٹ, 7,000 روپے. اتنا مہنگا سوٹ؟ یہ دیکھیں میں نے کوئی لنڈے سے نہیں خریدا. اچھا. یہ میں نے انارکلی مارکیٹ سے نہیں خریدا, یہ میں نے پینوراما سے خریدا. ٹھیک ہے, اب کچھ بات کرتے ہیں سیاست پر. ایمان سے بتائیں کیسا لگ رہا ہے؟ آپ بالکل صحیح لگ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو فوٹو ہو جائے, میرا خیال ہے پہلے فوٹو ہم بعد میں بنوا لیں گے, پہلے پروگرام کر لیں. پروگرام کے بعد ایک فوٹو ضرور. بالکل. یہ آپ کے جو 4 کیمرہ مین ہیں, یہ ان کو کچھ کھلایا کریں. اچھا شہباز صاحب, یہ بتائیے گا آپ کی جو سیاسی جدوجہد تھی کیا نیب سے بچاؤ کے لیے تھی؟ دیکھیں میں جب بھی ملک کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں نیب مجھے بلا لیتا ہے. کام ضروری ہے, اس ملک کی ترقی ضروری ہے, اس قوم کی ترقی ضروری ہے. یہ نیب, یہ ایف آئی, یہ کوئی بھی ضروری نہیں ہے. ان کو سمجھنا ہوگا. میں ان کو سمجھا کے تھک گیا ہوں, آپ ہی کوئی سمجھائیں ان کو. انہوں نے تھوڑا جنا سمجھاؤ کہ میاں صاحب نے بہت کم کرنے نے. دیکھیں شائستہ, نیب زیادتی کرتا ہے میرے ساتھ, ایف آئی اے زیادتی کرتا ہے میرے ساتھ. مجھے بلاتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں, بھائی جان آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس پراپرٹی کتنی ہے, بھائی جان آپ یہ بتائیں کہ آپ کے لندن میں فلیٹ کتنے ہیں. اور میں کیوں دساں تھانوں, اور میں کو پاگل ہو گیا. میرے جا کے بچوں کو جا کے پوچھو, انہاں دے آگے نہیں, میری تے نہیں. تو میاں صاحب نیب آپ سے یہی سوال کرے گا نا, یہ تو نہیں پوچھے گا کہ موسم کا حال کیا ہے؟ دیکھیں ملک ضروری ہے, ملک کا آئین ضروری ہے, ملک کے مسائل ضروری ہیں, ملک میں جو میں نہروں کا جال بچھا رہا ہوں وہ ضروری ہے. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا نیب کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کا معاملہ حل نہیں ہوا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں شاہد صاحب,
جب تک نیب اور ایف آئی اے میرے پیچھے پڑا رہے گا میں ملک میں کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں کر سکوں گا. آپ کو یہ سوال کون لکھ کر دیتا ہے؟ آپ مجھ سے میری ترقی کے حوالے سے سوال کریں. یہ بتائیں میں کیسا لگ رہا ہوں آج؟ ٹھیک لگ رہا ہے. ایمان سے بتائیے. آپ اپنے ٹھیک لگ رہا ایمان سے ہے. بتائیں اچھا یہ میں بتائیں کیسا کہ لگ رہا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہوں. معاملہ ایمان حل سے بتائیں کہ یہ ٹوپی پہن کے میں کیسا لگ رہا ہوں. تھوڑے سے اس کو یوں کر دوں. صحیح لگ رہے ہیں آپ, ٹھیک لگ رہے ہیں. اچھا اچھا یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں شاہد صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب میرے گھر کا مسئلہ ہے. اچھا میرا جو بیٹا ہے روزانہ مجھے بولتا ہے ابا حضور, ابا حضور آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں بیٹا جی تو تھوڑا جنا اور صبر کر لے, عید تو بعد ویکھ لیں گے نو. اور ویسے بھی یہ میرا کوئی میٹر نہیں ہے, مجھے وزیر اعظم بننا تھا, میں بن گیا. ٹھیک ہے. پنجاب جانے اور وہ جانے اور مریم جانے. تو آپ کی اس حوالے سے کسی سے بات نہیں ہوئی؟ دیکھیں شاہد صاحب, اس حوالے سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن جو چینلز میرے پہلے تھے بات کرنے کے, اب وہ میری کال ہی اٹینڈ نہیں کرتے. تو میں کیا کروں بتائیں مجھے. اچھا آپ کی حکومت کے میں آنے کے بعد جو مسائل میں اضافہ ہو گیا, ایسا کیوں ہوا؟ یہ سارے نیازی کے مسائل ہیں. 4 سال میں انہوں نے پاور پلانٹ چلائے اور تیل کا ایک قطرہ تک نہیں خریدا. عمران خان کے پاس میں نے سنا ہے کہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ تھا, وہ پتہ نہیں سرکاری چراغ تھا, وہ کہاں پہ چھپا کے چلا گیا. وہ تو سانو دستا بھی نہیں کہ میں لاک دے وچ چابی کتنے رکھی. پتہ نہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ نیازی حکومت میں جو ہے پاور پلانٹس کے لیے تیل نہیں خریدا گیا, تو پاور پلانٹس کس طرح چل رہے تھے؟ اوے بی پی آئی ہوئی تو میں تینوں دس رہا, وہ اعلیٰ دین کے چراغ کو رگڑتا تھا اور اس سے بجلی پیدا ہوتی. اچھا وہ اعلیٰ دین کا چراغ وہ کہیں پہ جو وزارت کی الماری ہیں وہاں پہ رکھ کے چلا گیا. اس کے بعد وہ چابی اپنے ساتھ لے کر گیا. اور میرے تے وزیر پیٹ رہے ہیں کہ سانو گڈیاں واپس نہیں ملیاں, مگر میرے تے وزیر پیٹ رہے ہیں سانو سیکریٹری نہیں مل رہے. مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں, وہ دستا بھی نہیں کہ میں چابی کتنے سٹ کے گیا. چابی میں نے مل گئی, اس تو بعد تسی دیکھنا لوڈ شیڈنگ دا خاتمہ, مگر آپ کی حکومت میں خاتمہ, آپ کی حکومت مہنگائی میں دا خاتمہ. آپ کی حکومت میں آنے کے بعد لوڈ شیڈنگ میں دوبارہ سے اضافہ ہو گیا, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ میں خود کروایا اچھا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں ہفتے دے وچ لوڈ شیڈنگ دا مسئلہ حل کر دیندا. اچھا تو 1 ہفتے میں حل ہو جائے گا؟ بہت جلدی حل ہو جائے گا. پاکستان میں سے یہ لوڈ شیڈنگ کا عفریت ختم ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیں تبدیلی کا دور کون سا تھا, آپ کا یا عمران خان کا؟ یہ تبدیلی در تبدیلی ہے, یہ ایک تبدیلی کے بعد دوسری تبدیلی ہے. اب مسکرانے کا وقت ہے, اب ہنسنے کا وقت ہے. ہنسی, آپ بھی ہنسے, لوگ بھی ہنسے, آپ کے کیمرہ مین ہنسے, آپ کے کریو کے لوگ ہنسے, آپ کے ناظرین ہنسے. یہ ہنسنے کا وقت ہے. پاکستان کے مسائل ختم ہونے کا وقت ہے. یہ وہ وقت نہیں ہے جب پاکستان میں مسائل تھے. پاکستان میں اب مسائل ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد پاکستان میں عروج بہار ہوگی. در و دیوار آپ کے مہک جائیں گے, کستوری کی خوشبوئیں ہوں گی, دودھ کی نہریں ہوں گی, پیٹرول کی نہریں ہوں گی. اور اس کے بعد جو پلان ہے وہ 3 محمد کے پاس ہے. 3 محمد کتنے گیا ہے؟ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نیازی صاحب کے بہت بڑے محسن ہیں. دیکھیں میں نیازی کا سب سے بڑا مخالف ہوں. اچھا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں نیازی کا سب سے بڑا محسن ہوں؟ آپ کے آنے کے بعد ان کی شہرت میں اضافہ ہو گیا ہے. وجہ وزیر اعظم ہے عمران خان, اور وزیر اعظم میں ہوں. وزیر اعظم تو آپ ہیں مگر وزیر شہرت اعظم میں میاں اضافہ صاحب ہیں. عمران خان کی ہو گیا. دیکھیں شائستہ, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. آپ کا یوٹیوب چینل ہے, نہیں لوگ اپنے لائکس اور ویوز بڑھانے کے لیے پیسے دیتے ہیں. اچھا یہ اپنے ٹویٹس بڑھانے کے لیے پیسے دیتے ہیں, یہ اپنے ٹرینڈ چلانے کے لیے پیسے دیتے ہیں, یہ اپنے ری ٹویٹ کے لیے پیسے دیتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے ٹویٹ کے نیچے چھوٹا دل والا سائن ہوتا ہے, اس پہ کلک کرنے پہ 10 روپے دیتے ہیں. اچھا میں نے خود بہت ساری مطلب جگہوں پہ پیسے بٹورے ہیں. آپ کی وجہ سے عمران خان صاحب دوبارہ لیڈر بن گئے ہیں, ساؤتھ ایشیا کی سب سے مشہور ترین شخصیت بن گئے ہیں. شاید صاحب میری شکل تے لکھیا کہ میں کوئی کاغذ جڑانے والا فقیر ہوں. نہیں میں وزیر اعظم ہوں. صحیح. میں ٹوپا پن دیاں گا. میں دیکھنا سارے پاکستان میں تمام پاکستانیوں کو بتا دو, اے پاکستانیوں
तमाम मसाइल अब आपके हल हो जाएंगे। अब दंदियाँ निकालने के दिन हैं, अब खुशियाँ मनाने के दिन हैं, अब गुलैल से खेलने के दिन हैं, अब मार्केट में जाके आप पतंग खरीदें, पतंग उड़ाएं, मोहब्बत के पैगाम भेजें एक दूसरे को। उसके बाद आप तरक्की का इंतज़ार करें। तरक्की बस आने ही वाली है। तरक्की इंपोर्ट की है मैंने, अच्छा, मगर आप डायरेक्ट फ्लाइट से आ रही है तरक्की। आपकी हुकूमत पे आने के बाद इमरान खान दोबारा सड़कों पर आ गए और जलसे कर रहे हैं। इमरान खान का दिमाग खराब है तो मैनू लगता जरा तेरा प्रोड्यूसर है ਉਹਦਾ भी दिमाग खराब है। ये सब लोगों का जो दिमाग खराब है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये नहीं पता कि ये साजिश है या मदाखलत है। सवाल मदाखलत के हो रहे हैं लेकिन मुझे पीछे साजिश की बू आ रही है। शहबाज साहब ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर खारजा का हल्फ उठा लिया, तो इतनी ताखिर क्यों हुई? देखें, उन्होंने हमारे साथ एक बहुत बड़ी डील की है। उन्होंने बोला कि पंजाब में हमें 20 MP है और उसके बाद हमें 40 MNA की सीटें चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ओए बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, लेकिन मुझे मानना पड़ा क्योंकि अगर मैं ना मानता तो उसके बाद फिर क्या होता आपको पता है कि वो हमारे कोलेशन में चले जाते, और अगर कोलेशन में चले जाते तो NA की 68 सीटें चली जाती, उसके बाद 35 सीटें पंजाब में चली जाती, तो मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहता। इसलिए मैंने कहा नहीं, ठीक है बिलावल बेटा, कोई मसला नहीं है, तो आजा तेरा हल्फ ले रहे हैं। बिलावल ने क्या नहीं, मैं वड्डे पाजी नू मिलना है। मैं क्या कोई मसला नहीं, तू वड्डे पाजी नू जाके मिल लंदन दे विच। अच्छा ये बताएं, मौलाना साहब आजकल कहाँ हैं? बड़े नजर नहीं आ रहे हैं, मंजर से गायब हैं। मौलाना साहब बहुत महंगे हुए नहीं। अच्छा, मौलाना साहब किड़े? मैं मौलाना फजल रहमान की बात कर रही हूँ कि वो आजकल कहाँ हैं। बात मत कीजिएगा उस बंदे की। क्यों? बात मत कीजिएगा उस शख्स की। वो शख्स आजकल जब से उसको सरकारी वाईफाई मिला है ना, मुफ्त वाला, तब से वो मुझे कॉल्स करता है। अच्छा। कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स, सुबह कॉल्स, शाम कॉल्स, दोपहर कॉल्स, जैसे उसको डॉक्टर ने लिख कर दिया हो कि सुबह दोपहर शाम तुमने कॉल्स ही कॉल्स करनी है। तो वो आज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। कौम के लिए मैंने काम करना है। मैं सारी रात जागता हूँ, सारा दिन मैं उसके बाद काम करता हूँ। क्या करूँ बताएं मुझे? मैं मौलाना साहब की कॉलें सुनूँ या फिर मैं काम करूँ? तो वो आपको इतनी कॉल्स क्यों करते हैं? क्या बात करते हैं आपसे? पहले मौलाना साहब के पास मुफ्त का इंटरनेट नहीं था। अच्छा। जब से मौलाना साहब के पास मुफ्त का इंटरनेट आया है, मौलाना मुझे कॉल कर रहा है, ओए मौलाना कम से कम दिन और वक्त देख के बात कर लिया करो। लेकिन मौलाना नाराज ना हो जाए कहीं, ओए मौलाना स्वीट स्वीट आई लव यू मौलाना, स्वीट 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 मौलाना। शहबाज साहब ये बताइएगा, मैंगल साहब और अमीर हैदर होती साहब दोनों आपसे खफा हैं। देखें, अमीर हैदर होती पाकिस्तान का पहला होती है जो होता है। बात को जरा समझे, बात की गहराई को समझे। अच्छा, ये पहला होती है जो होता है, उसके बाद वो कोई नाराज नहीं है मुझसे। मेरे साथ हमेशा वो फ़ोन पे कनेक्ट रहते हैं। अच्छा। जब से उनको भी सरकारी मुफ्त वाला इंटरनेट मिला है तब से वो भी मुझे कॉल्स पे कॉल्स करते हैं। अब उन्होंने मुझे सिम पे कॉल करना छोड़ दी है, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करते हैं। आपको ये खबरें कौन देता है? आप क्यों मेरे इत्तेहाद के पीछे पड़ गई हैं? आप क्यों PDM के पीछे पड़ गई हैं? अगर आप पंजाब में आ जाएं तो मैं आपको वजारत इत्तलात में कोई नौकरी दे दूंगा। अच्छा, मगर पहले आप पंजाब की वज़ीर आला का तो बंदोबस्त करें, वो कुर्सी अभी खाली है। देखें शाहिद साहब, वो मेरे बस में नहीं है। जो चीज़ मेरे बस में नहीं है, जो चीज़ मेरे ट्रक में नहीं है, मेरे बस में नहीं है। अच्छा ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब को ग्रीन पासपोर्ट मिल गया है, वो पाकिस्तान कब वापस जाएंगे? ये बहुत मुश्किल सवाल है। अच्छा, कहाँ से ढूंढ के लाती हैं आप ऐसे सवाल जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता? देखें, ये सारी चीज़ें, सारे प्लान अगर मैं आपको बता दूं तो आपका जो मीडिया वो सबको बता देगा, और जब सबको पता चलेगा, जो लोग हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, जो लोग पिछले 4 सालों में हमारे खिलाफ साजिश करते रहे, वो हमारे और खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको सारा प्लान नहीं बता सकता। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए वोसा TV।